بہت سی چیزوں میں عرف پہلے ہے، شریعت بعد میں ہے. دیکھو عربوں میں رواج تھا کہ جب بیوی کو نکاح سے ختم کرنا ہوتا تو طلاق کا لفظ استعمال کرتے، تو اسلام نے بھی اسی لفظ کو بولو باقی رکھا. آج اگر کوئی انگریز ڈیورس کے لفظ سے بیوی کو طلاق دیتا ہے، کوئی انگریز مسلمان ہو جائے تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو نا، ہوگی. اب کوئی کہے کہ یہ دکھاؤ قرآن و حدیث میں، کوئی گورا جو ہے نا 3 طلاقیں دے کر آیا، یا کوئی بشرطے کہ مسلمان بھی ہو، وہ ڈیورس یو کر کے 3 دفعہ دے دی اس نے. اب کوئی مفتی کے پاس فتویٰ لینے آئے، مفتی نے کہا 3 طلاقیں ہو گئی ہیں. وہ کہے، اب کوئی اس پہ سوال اٹھائے کہ نبی کے دور میں کوئی ایک حدیث دکھاؤ کسی صحابی نے ڈیورس کے لفظ سے طلاق دی ہو. وہاں تو طلاق کے لفظ سے ہوتی ہے، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں جس کے بعد رجوع کا حق ہے. الڈیورس مرتان قرآن میں نہیں ہے. تو یہ دلیل صحیح ہوگی؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہ غلط دلیل ہوگی. ہم کہیں گے قرآن جو کہہ رہے الطلاق مرتان، وہ اس لیے کہہ رہے کہ اس زمانے میں نکاح ختم کرنے کے لیے صریح لفظ طلاق تھا، تو اسی لفظ میں الطلاق مرتان بھی ہے اور ڈیورس مرتان بھی ہے. صحیح ہے نا؟ اسی میں داخل ہے. وہ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس لیے کہتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے جتنا علم ہونا، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے 1% علم ہے تو کھوپڑی 99% ہونی چاہیے. نہیں آ رہی بات؟ جتنا علم ہے عقل اس سے 99 گنا زیادہ. یہ مجتہدین کو اللہ نے عقل دی تھی کہ جتنا علم تھا اس سے 99 گنا زیادہ عقل. آج ہر آدمی ہر چیز پہ قرآن و حدیث سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے، دلیل لے کر آؤ. بھائی یہاں قرآن و حدیث کی دلیل بنتی نہیں ہے. اب کوئی کہے ڈیورس کا لفظ ہے طلاق، بھائی صریح لفظ ہے. طلاق سے بھی طلاق اس لیے ہوتی تھی کہ عرب اس سے کیا مراد لیتے تھے؟ نکاح کا خاتمہ. تو اسی طرح لفظ عشق نبی کے دور میں شہوانی محبت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور اس کا استعمال مجازی معنوں میں نہیں تھا. لہذا اس دور میں یہ اللہ رسول کے لیے ناجائز تھا. ہمارے دور میں اس کا رواج ہو گیا ہے. جب ایک لفظ مجازی معنی میں شائع ہو گیا، اب اس کا استعمال جائز ہے. اس میں یہ کہنا کہ قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ملتی لہذا یہ ناجائز ہے، تو یہ دلیل خود غلط ہے. یہ مطالبہ خود کیا ہے؟ غلط ہے. اور آسان مثال دیتا ہوں. قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو. کیونکہ عرب میں اف کا لفظ کیا تھا؟ تکلیف کا لفظ تھا. فقہا کہتے ہیں اگر اف کا لفظ کسی زبان میں پیار اور محبت کا لفظ ہو سکتا ہے نا کسی زبان میں. ان کے ہاں ابو کو کہتے ہی اف ہو. ایک مثال ہے، کوئی زبان ایسی بن جائے فیوچر میں جس میں فادر کا ترجمہ کیا ہوتا ہو؟ اف. کچھ ہو سکتا ہے نا، دنیا میں سب کچھ ممکن ہے. فقہا کہتے ہیں پھر باپ کو اف کہنا ناجائز، کیونکہ یہ تکلیف کا جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ لغت چینج ہو گئی تو کچھ احکام. تو اسی طرح عشق کا جو لفظ ہے اس کا استعمال آج اللہ رسول کے لیے کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور اس معنی میں نہیں، شہوانی محبت کے معنی میں نہیں، بلکہ والہانہ محبت کے معنی میں ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، بالکل جائز ہے. اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو عاشق معشوقوں کے درمیان رابطے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے مجھے ایسی محبت ہے کہ پاگل ہو گیا ہوں میں اس محبت میں. تو آج اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. لہذا نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. تو خام خامے لوگوں پہ پابندیاں نہیں لگانی چاہیے.